بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے مختلف پہلو ہیں اور ہر پہلو ایک ہماگیر پہلو ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہر اعتبار سے عملی نمونہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ بات واضح طور پر فرمایا کہ نبی تمہارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جس طریقے سے نماز، روزہ، زکوٰۃ کو ہم عبادت سمجھتے ہیں، اسی طریقے پر معاملات، تجارت، یہ بھی ایک دین کا بہت بڑا حصہ ہے، اور تجارت کی غیر معمولی اہمیت ہے دین کے اندر۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے۔ آپ نبوت سے پہلے تجارت کیا کرتے تھے۔ تجارت ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کا سبب بنا، جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ نے نکاح کیا تھا۔ آپ کی سیرت کا ایک عجیب و غریب واقعہ جس سے آپ کی تجارت کا اندازہ لگتا ہے، عرب میں ایک دستور یہ تھا کہ ہر سال ایک تجارتی میلہ لگتا تھا جس میں لوگ بہت سارے اپنے تجارت کے سامان لایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے 20 اونٹ لے کر اس تجارتی میلے میں پہنچے۔ آپ کے ساتھ آپ کا غلام بھی تھا۔ آپ نے غلام کو یہ بتایا تھا کہ دیکھو یہ 20 اونٹ ہے، ان میں سے ایک اونٹ لنگڑا ہے، اس کی قیمت آدھی لینی چاہیے، اس لیے کہ اس وقت میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو کوئی ضروری کام آ گیا تھا۔ تو آپ کام سے جا رہے تھے، تو آپ نے جانے سے پہلے اس غلام سے یہ کہہ دیا کہ دیکھو میں جا رہا ہوں، میرے آنے تک اگر کوئی گاہک آ جائے تو یہ جو 20 اونٹ ہے ان میں سے 19 اونٹوں کی قیمت پوری لینی چاہیے، اور ایک اونٹ کی قیمت جو کہ لنگڑا ہے اس کی آدھی قیمت لیا جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام چلے گئے، اور اس کے بعد کچھ دیر ہوئی، یمن کا ایک قافلہ آیا ہوا تھا، وہ لوگ بڑے تلاش میں تھے۔ ان کو معلوم ہوا کہ یہ محمد رسول اللہ ان کے اونٹ ہے تجارتی، تو وہ فوراً آئے اور اونٹوں کو خرید لیے۔ لیکن غلام سے ایک غلطی یہ ہوئی، وہ بتانا بھول گیا، بلکہ اس نے 20 اونٹوں کی پوری قیمت لے لی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب کام سے فارغ ہو کر آئے تو آپ نے فوراً یہ پوچھا کہ بھائی تم نے اس لنگڑے اونٹ کی کتنی قیمت لی؟ تو وہ غلام بہت معذرت خواہی کرنے لگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اس واقعے سے بڑا صدمہ بھی ہوا۔ آپ فوراً معلوم کرے کہ وہ کہاں کے لوگ تھے جو سامان خریدنے کے لیے آئے تھے۔ تو پتہ چلا کہ یہ یمن سے آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے گھر سے نکلے، غلام کو ساتھ لیے، گھوڑے پر سوار ہوئے، 1 دن 1 رات کا سفر آپ مکمل کرے، اور پھر یمن پہنچے اور تلاش کیے۔ معلوم ہوا بڑی محنت کے بعد کہ فلاں لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے اونٹ خریدا۔ آپ ان کے پاس گئے اور جا کر پوچھا کہ بھائی کہاں سے آئے ہو اور کیا قصہ ہے اور کیا اونٹوں کے تم نے خریدا ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے آقا نے ہم کو حکم دیا تھا کہ جاؤ مکے میں جو میلہ لگا ہے وہاں جا کر اونٹ خریدو، اور ہم کو بہت تاکید کے ساتھ اس بات کا حکم دیا تھا کہ کسی اور سے نہیں خریدنا بلکہ محمد ابن عبداللہ انہی سے سودا کر۔ 3 دن تک ہم تلاش کرتے رہے۔ 3 دن کے بعد ہم کو یہ معلوم ہوا کہ یہ اونٹ محمد ابن عبداللہ کے ہیں، تو ہم فوراً خرید لیے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے یہ کہا کہ دیکھو بھائی یہ جو 20 اونٹ ہے ان میں سے ایک لنگڑا اونٹ ہے جس کی میں نے کہا تھا کہ آدھی قیمت لینی چاہیے، لیکن غلام بھول گیا تھا، اس نے پوری قیمت لے لی۔ آپ نے کہا کہ اگر تم چاہو تو وہ اونٹ مجھے واپس کر دو یا آدھی قیمت۔ تو ان لوگوں نے
اس بات کو خوشی سے قبول کر لیا اور اللہ کے نبی علیہ السلام وہ لنگڑا اونٹ لے لیے اور پیسے آپ نے پورے واپس کر دیے۔ آپ واپس آ گئے، لیکن آپ کے اس امانت داری اور آپ کی اس دیانت داری کو دیکھ کر وہ بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ بعد میں جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو وہ بہت پہلے پہنچے اور آ کر سارے کے سارے قافلے والے کلمہ پڑھ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور مسلمان ہو گئے۔ تو یہاں سے ہم کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ تجارت میں دو بنیادی اصول ہیں، ایک ہے سچائی اور دوسری ہے امانت داری، الصدوق الامین۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو سچا تاجر ہوگا، جو سچ بولے گا اور امانت داری کا لحاظ رکھے گا، تو اس کا شمار کل قیامت کے دن انبیاء اکرام کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، صلحاء کے ساتھ ہوگا۔ بڑا مقام، بڑی فضیلت ہے اس کی۔ اور جو تاجر جھوٹ بول کر تجارت کرتا ہے، سامان بیچتا ہے، تو اس کا سامان تو بک جاتا ہے، لیکن اس سامان کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہم کو یہ چاہیے کہ ہم تجارتی اعتبار سے ان دونوں چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر لائے، ایک سچائی اور دوسری امانت داری۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس واقعے سے ہم سب کو سبق حاصل کر کے تجارت کے صحیح طریقے پر، اس تجارت کے اصولوں پر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔